نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے، پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں کہ جن کا رتبہ کائنات کے انسانوں میں سے دوسرے درجے کا رتبہ ہے، کیونکہ سب سے پہلا رتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرے درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے اس کا واقعہ کیا ہوا، آج میں آپ کو وہ بیان کروں گا۔ جس دور میں، جس بادشاہ کے دور حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس بادشاہ کا نام تھا نمرود بن کنعان، اور یہ دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جن کی حکومت پوری دنیا میں رہی ہے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور دوسرے سکندر ذوالقرنین ہیں، اور کافر بادشاہوں میں ایک نمرود بن کنعان ہے اور ایک بخت نصر ہے۔ یہ 2 بادشاہ جو کافر تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں پیدا ہوئے، جس وقت کے بت پرستی کا دورہ تھا، اور چونکہ اس بادشاہ کی حکومت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس وجہ سے یہ غرور، تکبر میں مبتلا ہوا اور بالآخر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ایک دن اپنے تخت پر آیا، دربار میں بیٹھا، تو چونکہ اس کا تخت بہت بڑا تھا، بہت بڑا دربار لگتا تھا جس میں کاہن اور نجومی بھی بیٹھتے تھے، تو اس نے آ کر دیکھا کہ نجومی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو نجومیوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اللہ آپ کی خیر کرے، کہ آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ 3 دن کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہو جائے گا، اور وہ بچہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود بادشاہ نے کہا اچھا۔ اس نے آرڈر کیا کہ 3 دن تک کوئی عورت جو شوہر والی اپنے شوہر کے قریب نہ جائے۔ اس پر حکم جاری کر کے سختی سے عمل درآمد کروایا گیا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ نمرود کا محافظ تھا، اور ساری رات ایک ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی، ایک ہاتھ میں شمع پکڑ کے وہ بادشاہ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ جس رات کو، جس دن آزر نے، نمرود نے یہ آرڈر کیا تھا، اسی رات کو حضرت ابراہیم کے والدہ کو کوئی کام پڑا، کوئی ضرورت پیش آئی، اور وہ آزر سے بات کرنے کے لیے وہاں آئی، نمرود کے جہاں پر اس کی ڈیوٹی تھی۔ نمرود کے سرانے یہ کھڑا رہتا تھا۔ تو جب یہ آئی تو بات چیت انہوں نے کی، تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب اپنی بات چیت سے فارغ ہوئیں تو آزر کو تقاضا، ضرورت محسوس ہوا مقاربت کا، تو اس نے وہیں نمرود کے سرانے مقاربت کی۔ تو اللہ کی شان، اسی مقاربت کے نتیجے میں حضرت ابراہیم باپ کی صلب سے شکم مادر میں منتقل ہو گئے۔ اور اگلے دن جب نمرود بادشاہ اپنے دربار میں آیا، اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ بچہ شکم مادر میں آ چکا ہے یا نہیں؟
تو نجومیوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، وہ بچہ باپ کی صلب سے شکم مادر میں آ چکا ہے۔ تو نمرود نے دوسرا آرڈر یہ جاری کیا کہ آنے والے وقت میں جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا اس نے بہت بچے قتل کیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا، ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ لوگ میرے بچے کو مار ڈالیں گے۔ وہ وہاں سے خاموشی سے نکلیں اور قریبی پہاڑیوں کے اندر کسی پہاڑی کی غار میں جا کر وہاں پر بچہ جنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو پوری غار کے اندر نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کے والدہ تھوڑی سی ڈری گھبرائیں بھی کہ کہیں میرے بچے کے بارے میں حکومتی کرندوں کو پتہ نہ چل جائے اور میرے بچے کو مار نہ ڈالیں۔ بہرحال وہیں پر وہ ان کو لپیٹ کر کپڑے میں روتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اللہ کی قدرت سے ایک پتھر جو ہے وہ غار کے منہ کے اوپر آ کر خود بخود نصب ہو گیا، اور حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے آ کر اس نومولود بچے کے منہ میں ان کے اپنے انگوٹھے وہ دے دیے، جس ایک انگوٹھے سے شہد جاری تھا، دوسرے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ اس طریقے سے ان کی پرورش شروع ہوئی اور پرورش چلتی رہی۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کی والدہ جب آئیں تو غار کے منہ کے اوپر سے جو چھوٹا پتھر تھا اس کو ہٹا کر اندر جا کر دیکھا تو بچہ اپنے انگوٹھے چوس رہا ہے، جس کے اندر سے ایک سے دودھ اور ایک سے شہد آ رہا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کی پیدائش سے، پرورش سے بڑی حیران ہوئیں، بہرحال دیکھ کر پھر چلی گئیں۔ اس طریقے سے وہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں، دیکھتی رہیں۔ بالآخر حضرت ابراہیم بڑے ہوئے۔ جب وہ 6-7 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم کو ان کی والدہ گھر لے گئی تو جا کر جب گھر میں رکھا تو حضرت ابراہیم نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا پروردگار کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی والدہ نے کہا کہ تمہارا پروردگار تمہارا باپ آزر ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اگلا سوال کیا کہ آزر کا پروردگار کون ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا آزر کا پروردگار ستارے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے تیسرا سوال کیا کہ ستاروں کا پروردگار کون ہے؟ تو آگے سے حضرت ابراہیم کی والدہ خاموش ہو گئی۔ پھر رات کا وقت جب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے ہاذا ربی، ہاذا ربی۔ ہاذا ربی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میرا رب ہے، بلکہ یہ استفہامی جملہ ہے۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ کہ پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ جب یہ غروب ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کسی اور کے حکم کا پابند ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے میں اس کو بھی نہیں رب مانتا۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر کہا ہاذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، وہ بھی جب غروب ہو گیا تو پھر کہنے لگے انی بریون، کہ میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کا، اور اپنے چہرے کو انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اپنا چہرہ میں اللہ کی ذات کی طرف موڑتا ہوں جو ذات کے کائنات کو بنانے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں پیدا کیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جب ہوئے تو ان کو چونکہ شروع سے ہی توحید سے پیار تھا، موحد تھے، توحید کا اعلان کیا، اپنی آبادی میں، اپنے علاقے میں توحید کا ڈنکا بجایا۔ تو کہتے کہتے جب یہ ان کی بات پھیل گئی کہ یہ اللہ رب العالمین ان کو مانتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں، لہذا بادشاہ تک بات پہنچی کہ ایک لڑکا ہے ابراہیم جو آپ کو رب نہیں مانتا، آپ کو خدا نہیں مانتا، کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا جس کے بارے میں قتل کا فیصلہ، پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو رہا کر دیا، کہتا دیکھو
میں نے اس کو زندہ کیا. اور پھر ایک بے گناہ کو بلایا اور اس کو قتل کروا دیا. کہنے لگے یہ تو کہتا یہ تو میں بھی زندہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ بڑا بیوقوف ہے. اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر زندہ کرنا. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب ہوں یا نہ ہوں لیکن اللہ اپنی قدرت سے فیصلے اس کو مارے, یہ مطلب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل یہ دی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے, تو خدا ہے, تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. تو اس دلیل کو سن کر وہ فبہت الذی کفر, مبہوت ہو گیا, حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا اور اس کو کوئی جواب نہ بن پڑا. مفسرین فرماتے ہیں اگر بالفرض نمرود یہ کہہ دیتا کہ مشرق سے تو میں سورج نکالتا ہوں, مغرب میں میں غروب کرتا ہوں, تم اپنے رب کو کہو کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائے, تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سچا کرنے کے لیے مغرب سے بھی سورج طلوع کر کے دکھاتے تھے. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں بھیجا. ساری پورا زور لگایا نمرود نے کہ وہ پیدا نہ ہوں اور دنیا میں نہ آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے دکھایا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرنا چاہے, ساری کائنات بھی اس کو روکنا چاہے تو پھر بھی وہ روک نہیں سکتے, اللہ اس کو پیدا کر کے دکھاتے ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی فیملی پلاننگ کے اور یہ کام کر رہی ہیں, برتھ کنٹرول کی اور منصوبہ بندی کے, بچے کم ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ جس کو پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہو کر رہتے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ نے آ کر توحید کا ڈنکا بجایا, کفر اور شرک کے خلاف آواز بلند کی. تو یہ ان کا وہ واقعہ تھا جو دنیا میں آنے کا, پیدائش کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے کہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.